اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی۔ اتنے تو گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ خدائی بارگاہ میں جانا تو اپنی جگہ، اب خدا کو پکارنے سے بھی شرم و حیا آتی ہے۔ بار بار توبہ کر کے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ بارہا کیا ہے، لیکن سب قول و قرار وعدے نبھا نہ سکا۔ دوبارہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو کھو دیا اور آلودگیوں میں جا پھنسا۔ خود کو اتنا تنہا اور حقیر و پست دیکھتا ہوں کہ دل ہی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب کیسے خدا کی پاک و منزہ بارگاہ میں قدم رکھوں۔ لیکن یہ سارے وسواس ہیں، خدا تو اتنا مہربان ہے، کریم ہے، ہمارا مشتاق ہے کہ کبھی راضی ہی نہیں ہوتا کہ کسی بھی بندے کی عزت و آبرو جائے۔ خصوصاً گنہگار بندے کی بڑی لاج رکھتا ہے جب وہ پشیمان ہوتا ہے، خدا کی جانب واپس پلٹنے کی خاطر گناہ سے دستبردار ہوتا ہے۔ حتیٰ ملائکہ فرشتوں کے سامنے بھی اسے ذلیل و خوار ہونے سے بچاتا ہے، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کی عزت و عصمت کے دریچے چاک ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ندامت و پشیمانی کا ایک آنسو رحمت خدا کہ بحر بے کرام میں ایسا تلاطم لاتا ہے کہ وہ دریا اس کے سارے گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ بخدا خدا بہت کریم ہے۔ گناہ کے انبار اگر آپ کی گردن کو جھکا لیتے ہیں، بارگاہ خدا میں آ جاتے ہو تو وہ پھر بھی خرید لیتا ہے اور کہتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تجھے تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اور تمہارا ہی انتظار میں تھا کہ تم کب لوٹتے ہو۔ فقط تم لوٹ آؤ، فقط تم ہمیں چاہیے ہو۔ روایات و احادیث کا خزینہ ہے جو کہتا ہے کہ خدا سے گہرا بامعرفت بامروت دوست ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ تم ایک قدم بڑھاؤ، اس کی جانب وہ 1000 قدم اٹھا کر تمہارے استقبال کے لیے آ جائے گا۔ بہت مہربان ہے۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کے عوض بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ یا من یؤتی من سألہ، یا من یؤتی من لم یسألہ، اے وہ ذات جو مانگنے پر تو عطا ہی کرتا ہے، لیکن جو نہیں مانگتا اس کی ضرورتوں کو دیکھ کر بھی خداوند متعال اسے بھی عطا کرتا ہے، حتیٰ جو نہیں مانتا اسے بھی عطا کرتا ہے۔ عجیب جملے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّنًا مِّنْهُ وَرَحْمَةً، اسے بھی عطا کرتا ہے جو رب کی معرفت نہیں رکھتا۔ ایک نوجوان اپنے زمانے کی حجت و پیامبر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے نبی خدا دعا کریں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، خدا مجھے معاف فرما دیں۔ نبی خدا پہ وحی ہوتی ہے کہ میں نے معاف کیا۔ چند دنوں بعد وہی نوجوان پھر پلٹ آتا ہے، کہتا ہے ایک بار پھر میں دنیا کی رنگینیوں کا قیدی بنا اور گناہ کر بیٹھا ہوں، خدا سے معرفت چاہتا ہوں، پھر وہی ہوتی ہے کہ معاف کیا۔ تیسری بار آتا ہے کہ ایک بار پھر دنیاوی دغل دھوکے فریب میں آ کر گناہ کر بیٹھا ہوں، خدا سے معافی چاہتا ہوں، پھر وہی ہوتی ہے میں نے معاف کیا۔ چوتھی بار جیسے ہی وہ جوان آتا ہے تو نبی خدا کہتا ہے تم اپنی زبان کے پکے نہیں ہو، اب میں واسطہ اور شفیع نہیں بن سکتا۔ جوان شہر سے باہر آتا ہے،
ایک مٹھی خاک کی اپنے سر میں ڈالتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ میری دستگیری نہیں کریں گے تو یہ دنیا تو مجھ سے تمہاری ہی نافرمانی کرواتی رہے گی، گناہوں کے انبار لگ جائیں گے، فرشتے پر وحی ہوتی ہے، جاؤ میرے بندے سے کہو کہ تم میرے پاس آتے رہو، ہم تمہیں گناہ سے بچاتے رہیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔